میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ آرٹ آف سرویلنس ہے، کہ آپ کو نگرانی کیسے کرنی چاہیے. بیسکلی آپ کا جو کام ہے، جو آپ لوگ جو پرفارم کرتے ہیں، وہ بیسک کام جو ہے، کیونکہ آپ ہیں فرنٹ لائن، آپ فرنٹ رو ہیں. آپ اس پورے قلعے کی، جو ہمارا ملک ہے، اس پورے قلعے کی ایک ایسی دیوار ہے جس کو کراس کرنے کے بعد کوئی شخص بھی جو ہے اندر رہنے والے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے. تو آپ لوگوں کا جو بیسک کردار ہے، جو مجھے سمجھ آیا، اور اکثر میں جب بھی کوئی مجھے مشکل آتی ہے تو میں ایک دعا پڑھا کرتا ہوں، یا عزیزو، یا حفیظو، یا رفیق. یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں. تو جب میں یہ ٹریننگ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں کیا ڈسکشن کروں، کیا بات کروں، تو مجھے لگا کہ یہ وہ دعا ہے جو بیسکلی آپ لوگوں کے اوپر پورا اترتی ہے. عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب. خدا تعالیٰ کا ایک صفت ہے، وہ غالب ہے، وہ تمام چیز پہ اس کا غلبہ ہے. نمبر 2 حفیظ ہے، وہ حفاظت کرتا ہے. اور نمبر 3 وہ رفیق ہے، وہ دوست ہے ہر جگہ. نعم المولا و نعم الوکیل، وہ ہر جگہ ہمارا دوست اور ہمارا ساتھی ہے، اور وہی ہمارا جو مددگار ہے. تو بیسکلی یہ 3 جو ایلیمنٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی زندگی میں جو سرویلنس ہے، اگر ان 3 چیزوں کے اوپر آپ عمل کر لیں تو آپ اپنی زندگی میں نہ صرف کامیابی یہاں پہ حاصل کریں گے، بلکہ آخرت میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ لوگوں میں سے آپ لوگ جو ہے وہ کنسیڈر کیے جائیں گے. کیونکہ میرا ماننا ہے کہ آپ لوگوں کو، جو کہ خاص طور پہ فورسز میں لوگ آتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا جو حفاظت کا نظام ہے، حفیظ جو ہے، محافظ جو ہے، وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پیدائش کا جو ہے اور ان کو اپنا خلیفہ بنانے کا ذکر قرآن میں جہاں آتا ہے، وہاں پہ شیطان نے رجسٹ کیا اور کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، اور یہ اس کی خاصیت ہے وہ زمین کی طرف جاتی ہے، اور میں تو آگ سے بنا ہوں، میں بلندی کی طرف جاتا ہوں. اور اس نے سرکشی کی، اور سرکشی کر کے اللہ کو کہا یہ تیرا جو نیک بندہ ہے، یہ جب بھی کسی صحیح راہ پہ جائے گا تو اس راستے میں بیٹھ کے اس کو ورگلاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہاری راہ پہ نہیں چلیں گے، اور دوسروں کو میں سزا دوں گا. اور اللہ تعالیٰ سے شیطان نے ایک مہلت مانگی، اور وہ مہلت لے کے اب ہر اس بندے کو جو کہ خدا کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، اس کو ورگلا کے اپنی راہ کے اوپر لے کے آنا چاہتا ہے. ہمارا یہ کام جو ایز پولیس کانسٹیبل جو ہے، یہ ہے کہ ہم اس راہ پہ جو کہ خدا کی راہ ہے، اس کے اوپر بندوں کو قائم رکھنے کے لیے ایک ڈھال کا کردار ادا کریں. اس کا جو پہلا جو لفظ ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حفیظ. حفیظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا. اور حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ حفاظت کیسے کرتے ہیں آپ؟ اب کسی چیز کی اگر آپ کو حفاظت کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ جب آپ کی نگاہ میں سب چیزیں ہوں گی، جب آپ بہترین طریقے سے ہر ایک چیز کو جان رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تبھی آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ نہیں. ادروائز اگر آپ خود اندھیرے میں ہیں، آپ کو اس چیز کا معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ چیز ہے کیا، کیسی ہے، کیسے وقوع پذیر ہوگی، تو کیا آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ محافظ ہیں اور عبد الحفیظ ہے، یعنی کہ خدا حفیظ ہے، حفاظت کرتا ہے. اور حفاظت وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ حفاظت ایسے کرتا ہے، سورۃ انعام میں آیت نمبر 59 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی پتا اندھیرے میں بھی نہیں گرتا جس کا خدا کو نہ پتا ہو. یعنی کہ اندھیرے میں گرنے والی چیز کا بھی اگر جس کو پتہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے حفیظ. اور اگر اس کا بندہ بننا ہے، عبد الحفیظ بننا ہے، تو آپ کو دن میں، رات میں، اندھیرے میں، جہاں کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے تو کیا آپ حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو حفاظت کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نگرانی کے ایک ایسے سسٹم کو ڈیولپ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی نگاہ جو ہے نہ صرف فوکس ہو، بلکہ آپ کی نگاہ سے کوئی ایک چیز بھی جو ہے وہ اوجھل نہ ہو پائے. تو میں چھوٹا سے ایک آپ کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ حفیظ یا حفاظت کرنے والا کیسا ہوتا ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. آپ میں سے کوئی ایسا شخص جو والنٹیئر کرنا چاہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا پہلوان ہے، جیسے وہ پیچھے والے داڑھی والے میں لگ رہے ہیں، یہاں سے صحت مند نظر آ رہے ہیں، آپ آ سکتے ہیں ادھر میرے پاس؟
جی آپ اگر آپ کو حفاظت پہ معمور کیا جائے، نہیں آپ نے مائک کر دیں، آپ کو حفاظت پہ معمور کیا جائے، آپ کھڑے سامنے، آپ کی ڈیوٹی کے آپ نے گن لے کے سامنے کھڑے ہونا ہے، آپ سے فوکس کریں سامنے، صرف سامنے دیکھیں، آپ اس وقت پورے کمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر سامنے سے کوئی شخص آئے گا اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اگر پیچھے سے کوئی آئے گا تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھ سامنے رہیں، پھر نہیں کر سکتے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ کہ آپ کی کمر محفوظ ہو جائے، آپ کی بیک محفوظ ہو جائے، تاڑی کانڈ نہ لگے، یہی گل ہے۔ تاڑا ویر کیڑا تھے؟ کون ہے آپ کا دوست سب سے اچھا ہے جو آپ کی کانڈ نہیں لگنے دے گا؟ کوئی ہے دوست؟ بلائیں، زور سے آواز دے اس کو، آجا بھی صابر آجا، اے کانڈ نہیں لگن دے گا؟ یعنی یہ گولی پچھو چلے گی تو بے گا تو نہیں، ڈرے گا تو نہیں؟ اے ویر ہے، تیرے وال چل گئی تو پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو۔ اب تم کیا دیکھ سکتے ہو؟ سامنے دشمن سامنے سے آ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بھائی صابر صاحب کانڈ نہیں لگن دے، گولی چلے گی بیعت نہیں جائے گا، نہیں نہ کریں گا، سامنے دیکھو گے۔ اب آپ کو خطرہ کدھر سے ہے؟ دونوں بھائیوں کو۔ کوئی ہو رہے گا یار؟ بلاؤ، کون ہے؟ تنویر آیا۔ بلاؤ جی، اور کنوں بلانا جے؟ کھبے سے پیچھے ہو جاؤ بیٹا، تھوڑا سا آگے چلے جاؤ، ہاں تھوڑا سا فاصلہ کر لیں درمیان میں، تھوڑا سا، ایک کرونا بھی ہے نا۔ اور کون ہے جی؟ اے کھبے پاسے، ادھر سے گولی چل گئی تو پھر آگے جی۔ اب آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ انسان جو ہے جب ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ 120 کے اینگل پہ دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اسٹریچ کرنا چاہیں تو یہ 240 تک جاتا ہے، لیکن 120 کا وہ اینگل ہے جہاں آپ کو پورا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ 120 کے اینگل کے اوپر کھڑے ہیں، لیکن جب 120 کے اینگل کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ کو جو چیز آپ پہ حملہ آور ہو رہی ہے، نہ اس کا حجم پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی رفتار پتہ ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کا وزن پتہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ ابھی بھی 100% سرویلنس نہیں کر سکتے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ 55 کے اینگل پہ فوکس نہیں کرتے، آپ 100% جو ہے وہ چیزوں کو اس کے اوپر اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کہ یہاں آپ کے گیپ ہے، اس گیپ کو فل کون کرے گا؟ 4 لوگ اور آ جائیں بھائی، 4 لوگ اور آئیں۔ اب تھوڑا تھوڑا فاصلہ کریں درمیان میں، تاکہ آپ کا شرقن غربن جو ہے، شمالن جنوبن جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ درمیان میں وہاں کھڑے ہو بیٹا، وہاں کھڑے ہو درمیان، تھوڑا سا دائرہ بڑھائیں، تھوڑا سا دائرہ بڑھائیں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا لیں۔ اب یہ ایک دائرہ ہے، یہ جو ایک دائرہ ہے اس کے اندر یہ تمام لوگ جو فوکس کر رہے ہیں یہ 45 کے اینگل کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، یعنی کہ اب ان کے پاس جو چیز بھی آئے گی، ان کی نگاہ میں جو چیز بھی آئے گی وہ 100% ان کو اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ اس کی رفتار کیا ہے، اس کا حجم کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، ہر ایک چیز کا اندازہ ان کو ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ 45 کے اینگل کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں، اس کو کہتے ہیں 360، یعنی کہ پورا جو ایک دائرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 360، یعنی اب ان کی نگاہ سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ اوجھل نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ یعنی کہ یہ اب وہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی پتا زمین پہ نہیں گرتا اندھیرے میں بھی کہ جس کا خدا کو معلوم نہ ہو۔ تو جب آپ 360 اینگل کے اوپر جو ہے چیزوں کی نگرانی کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، ہم خدا تو نہیں ہیں لیکن اس کے بندے تو ہیں نا، عبدالحفیظ تو ہم ہیں نا۔ تو ذوق خدائی جو باہر آپ کا شعر لکھا ہوا ہے، تو ذوق خدائی تو یہی ہے۔ 360 کا جو اینگل آپ نے یہ قائم کیا، اس سے آپ نے 100% اپنی جو ہے علاقے کی سرویلنس کر لی۔ اب یہ تو نہیں ہوگا، دائروں میں گھوم رہے ہیں، یہ دائروں میں نہیں گھومیں گے۔ یہ بیسیکلی اس فارمیشن کا مقصد کیا ہے؟ اس فارمیشن کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یو سیو مائی بیک آئی ول سیو یور بیک۔ میں نے پہلے ان سے پوچھا کہ گولی چلے گی تو پیچھے جڑا بندہ کھلوتا ہے ذرا یار بیٹھے گا تو نہیں؟
اب صرف امیجن کریں کہ یہ سارے سگے بھائی ہیں، یہ سارے ایک باپ کی اولاد ہیں، کیا ان پہ کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نظر ہی ایک آ رہے ہیں، ایک نسل، ایک باپ کی اولاد، ایک خون ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ان کی عزتیں سانجی ہوں گی، یہ تب ہوتا ہے جب ان کی دوستیاں، جب ان کے خیالات، جب ان کی زندگی میں اچیو کرنے کے گول سانجی ہوں گے، جب یہ آپس میں 100% کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے، تو تب ان کے درمیان میں سے، وہ پنجابی کہتے ہیں نیڑے آ جا وچوں تیلا بھی نہ لنگے، جب آپ کے درمیان میں سے ہوا نہیں نہ گزرتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ہوا قائم کی ہے۔ یہ جو ریحا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، تو جب مومن اپنی ہوا قائم کرتا ہے نا، تو ایک جو مومن ہے وہ 10 کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ فتح مکہ کو دیکھیں تو بغیر ایک پتہ گرائے ہوئے پورے کا پورا مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو ہے وہ فتح ہوا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن تھی یہ فارمیشن، اس کی ریزن تھی کہ 100% دور سے دیکھنے والے کو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہاں مکہ کے باہر جو ہے 10,000 مشعل جو ہے نا روشن ہے، اور ہر ایک صحابی نے 10 مشعلیں جو ہے روشن کی ہوئی تھی۔ تو بیسک بات یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہیں، جب آپ 100% کمیونیکیشن کرتے ہیں، جب آپ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں جہاں آپ کی عزتیں اور آپ کی محبتیں سانجھی ہو جاتی ہیں، تو بڑے سے بڑا بدماش بھی جو ہے، بڑے سے بڑا اٹھائی گیر بھی جو ہے، بڑے سے بڑا رسا گیر بھی جو ہے آپ کی اس طاقت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا، بہت مہربانی۔ اس کو جو ہے افریقن لینگویج کہتے ہیں یوبنٹو۔ یوبنٹو کا مطلب ہوتا ہے آئی ایم بیکاز وی آر، یعنی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تبھی ہوں جب میرے سارے دوست میرے ساتھ ہیں، اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک ریسرچر جو ہے وہ افریقہ گیا، تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ بہت بھوکا تھا، اس نے اس بھوکے بچے کو کچھ کھانے کے لیے دیا، تو اس نے دیکھا وہ کھانا پکڑے بھاگتا گیا، اس نے بھاگنا کیوں شروع کر دیا، اس کے پیچھے بھاگتے 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 وہ گیا، تو اس نے دیکھا کہ وہ بہت سارے اور بچے بھی ہیں، وہ سارے بچے اکٹھے ہو گئے اور وہ کھانا اس نے ان تمام بچوں میں ایکول تقسیم کر دیا۔ تو اس نے اس سے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا یوبنٹو۔ اس نے کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی آئی ایم بیکاز وی آر۔ اگر یہ اکیلا کھانا میں نے کھا لیا اور میرے سارے ساتھی بھوکے رہ گئے تو میں تو شاید زندہ رہ لوں گا، یہ سب مر جائیں گے۔ اگر ہم سارا تھوڑا یہ کھانا کھائیں گے تو الٹیمیٹلی ہم سب سروائیو کریں گے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں آج کے دن کہ میری تو اپنی ذاتی حفاظت کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے، اب یہ ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، یہ چونکہ یہ تو عبد القادر نے کرنا تھا، یہ شفا کی ڈیوٹی تھی، یہ امتیاز کی ڈیوٹی تھی، وہ کرے گا نہیں۔ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہیں، جب آپ بہترین کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو آپ بیسیکلی حفاظت کے اس لیول کے اوپر چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا جو دشمن ہے، جو آپ کا دشمن کون ہے اس وقت، کون آپ کے خلاف ہے بتائیں، جو آپ کو ڈیوٹی سے ہٹاتا ہے؟ جی کون ہے وہ امن کا دشمن؟ جی دہشت گرد کون بناتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ انڈیا بناتا ہے۔ انڈیا کو کس نے بنا دیا کہ وہ یہ سوچے؟ شیطان۔ بیسیکلی یہ لڑائی صرف دو چیزوں کی ہے، اچھائی کی اور برائی کی۔ آپ ہے عبد الرحمن سارے کے سارے، اللہ کے ساتھی، اللہ کے بندے، اور آپ کا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جن کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ وہ بھی اللہ کے بندے تھے لیکن ان کو اللہ کے راہ سے ہٹا دیا۔ اور آپ لوگوں کا کام کیا ہے؟ آپ لوگوں کا کام ہے نگرانی کر کے ان کی جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت کی، ان کی اولاد کی، ان کو دوبارہ استحکام میں لے کے آنا، ان کی حفاظت کر کے دوبارہ سے ان کو اس راہ کے اوپر لے کے آنا جو اللہ کی راہ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ انسان بے شک جو ہے وہ نفس امارہ پہ پیدا کیا گیا، یعنی کہ اس کا نفس جو ہے اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ مٹی ہے، اس نے ہمیشہ اسفلا سافلین، نیچے کی طرف جانا ہے، گہرائی کی طرف جانا ہے۔
لیکن جب آپ اس کو حفاظت دیتے ہیں، جب آپ معاشرے کے اندر عدم استحکام پیدا نہیں ہونے دیتے، جب آپ معاشرے کے اندر بے انصافی نہیں آنے دیتے، جب آپ معاشرے کے اندر برائی پیدا نہیں ہونے دیتے، تو معاشرہ کیا بنتا ہے؟ اچھا. جب معاشرہ اچھا ہوتا ہے تو نفس ہمارا جو کہ برا نفس ہے، وہاں سے انسان جو ہے آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے وہ نفس مطمئنہ کا، یعنی وہ نفس جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی جنت میں جگہ دوں گا، اس کا جو ہے پورے کا پورا ماحول پیدا کرتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اللہ میاں کے ساتھی بن جاتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر لوگوں کو لے آتے ہیں، کیونکہ اب میرے ساتھ بے انصافی نہیں ہو رہی. اگر کسی علاقے میں کوئی شخص جو ہے وہ چوری نہیں کرے گا، تو کیا کوئی ایسا شخص جو کہ اس ایریا میں رہتا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر سکتا ہے کہ اے رب، میں نے اتنی محنت سے ایمانداری سے یہ سارا مال اکٹھا کیا، میں نے تیرے تمام احکامات جو ہیں وہ پورے کیے، اور آج جو ہے کوئی شخص آیا اور اس نے میرے گھر میں آ کے یہ چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے، تو وہ شکوہ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ پرامن ہے. کوئی شخص جو ہے وہ راستے میں کسی شخص کو تنگ نہیں کر سکتا، ظلم زیادتی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اس کی نگرانی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ ان کو انصاف دلانے کے لیے ہر وقت وہاں موجود ہیں. جب میں باہر کہیں ٹریول کرتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو پولیس مین ہیں، بچے اس کو بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہلکا ہلکا چھیڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دے آر فرینڈس، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک شخص ہے یہ ہماری حفاظت کرتا ہے ہر طریقے سے. آپ لوگ چونکہ ایک نئی لاٹ ہے معاشرہ، 2500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ابھی سر مجھے بتا رہے تھے کہ انڈکٹ کیے گئے ہیں، تو یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. یہ تازہ ہوا کا جھونکا جو ہے اپنی قسمت کو بالکل ویسے ہی بدل سکتا ہے جیسا کہ میں نے دیکھا ٹریفک پولیس نے بدلا. ٹریفک پولیس نے اس لاہور کے نظام کے اندر آ کے بالکل ایک نئی چینج دی، جیسے موٹر وے پولیس نے بدلا. آپ لوگ بھی بالکل اسی طریقے سے اگر اپنی اس ڈیوٹی کو، جو کہ عبدالحفیظ کی ڈیوٹی ہے، جو کہ حفاظت کرنے کی ڈیوٹی ہے، اگر اس کو پورے طریقے سے پرفارم کر لیں گے تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ تمام لوگ اپنی مال جان عزت جب محفوظ سمجھیں گے ان لوگوں سے جو کہ شیطان کے ساتھی ہیں اور آپ کی وجہ سے سمجھیں گے، تو وہ سارے کے سارے آپ کو جو ہے وہ دوست بنائیں گے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہے، جب ہم ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیوٹی دیتے ہوئے ہم یہ اکثر ہی کہتے ہیں کہ یہ تھانے کی دودھ میری نہیں ہے، یہ علاقہ ہمارے پاس ہمارے انڈر نہیں آتا. ابھی ہم نے بات کی کہ اگر میرے پیچھے جو کھڑا ہوا اگر وہ میرا سگا بھائی ہے، اگر وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، وہ میرا بیٹا یا میرا باپ ہے، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اس طرف رخ کر کے کھڑا ہوں تو یہ پیچھے والا رخ جو ہے یہ میرے والد صاحب کی ڈیوٹی یہ خود ہی جانیں، یا میرے بھائی کی ڈیوٹی آپ اس کو کور کرتے ہیں. تو اس لیے یہ پورا پاکستان جو ہے وہ آپ کا تھانہ ہے، یہ پورا پاکستان آپ کا علاقہ ہے. اس میں ہونے والی تمام چیزوں کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو پھر یہ دیکھیے گا کہ آپ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں اڈاپٹ کریں گے ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن جو ہے آپس میں بات چیت جو ہے، ایک بیچ کے اندر آپس کی ڈسکشن، ایک تھانے میں آپس کی ڈسکشن، تھانے سے تھانے کے دوسرے تھانے کے ساتھ ڈسکشن، پورے علاقے کی ڈسکشن اور پورے شہر کی آپس کی ڈسکشن. اگر آپ لوگ ایک مضبوط بیچ جو ہے یہ 2500 لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر لیں تو بلیو یو می اس پورے لاہور سے اگلے ایک مہینے کے اندر بے شمار جو چھوٹے موٹی برائیاں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ یہ چھوٹی موٹی برائیاں پیدا کون کرتا ہے؟ پیدا وہ کرتا ہے جو اپنی ڈیوٹی کو اگنور کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص جا رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اس علاقے میں 10 لوگ جو ہیں وہ ڈیوٹی پہ مامور ہیں اور 10 کے 10 الرٹ ہیں. اگر وہ 10 کے 10 الرٹ ہیں تو مجھے ایک سائیکل چوری کرنی تو میرا حوصلہ نہیں پڑے گا، کہ مجھے معلوم ہے کہ میں ایک سے بچوں گا تو دوسرے سے بچوں گا، تیسرے کے پاس پہلے وائرلیس ہو چکی ہوگی، چوتھے کے پاس واٹس ایپ چلا گیا ہوگا. یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے چونکہ محفوظ علاقہ ہے تو میں یہاں کچھ بھی اپنی واردات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اگر اس طرح کی حفاظت جو ہے آپ لوگ پرفارم کرتے ہیں تو یہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ ایک محفوظ علاقہ بن جائے گا. اب میں کیوں بار بار آپ کی حفاظت کے اوپر سب سے اسٹریس کر رہا ہوں؟
کیونکہ یہ جو ملک ہے جس کو خدا تعالیٰ نے شب قدر والے دن ہمیں انعام کیا، 27ویں کی رات کو ہمیں انعام کیا، یہ اگلے آئندہ آنے والے 10 سال میں، جو آج سے اگلے آئندہ آنے والے 10 سال ہیں، اس کے اندر اس کی تقدیر کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے خطرات جو ہیں وہ شروع بھی ہونے والے ہیں، اور بہت ساری خوشخبریاں بھی ہمارے ہاں پیدا ہونے والی ہیں۔ ان میں پہلے میں خطرات کی بات کرتا ہوں، پھر خوشخبریوں کی بات کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ کی اس کے اندر انوالومنٹ کی بات ہم کرتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ جو اگلے 6 ماہ میں اس پورے خطے میں آنے والا ہے وہ ہے انخلاء کا امریکن فورسز کا افغانستان سے۔ جب وہ وہاں سے جائیں گی تو ڈیفینیٹلی ایک ری ایکشن جو ہے وہ سامنے کافی بڑے حد تک آنے والا ہے، اور وہ ری ایکشن جو ہے نہ صرف افغانستان میں آئے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے ممالک ہیں وہاں پہ بھی پھیلنے کا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کو روکنے کا سب سے اہم کردار جو ہے وہ لوگ ہیں جو ہر گلی محلے یا علاقے کے محافظ ہیں، یعنی کہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کہاں کون سی خرابی جو ہے وہ نمودار ہو رہی، کیونکہ آپ مرض کو اس لیول کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، جہاں برائی شروع ہوتی ہے۔ برائی کیسے شروع ہوتی ہے؟ برائی شروع ہوتی ہے ڈس بیلنس، جب معاشرے میں ڈس بیلنس پیدا ہوتا ہے، کہیں ظلم زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو کور نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ ڈس بیلنس جو ہے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو پروان چڑھاتا ہے جس کو ہم بعد میں دہشت گرد یا دہشت گردی کا نام دیتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ اگلے 6 ماہ میں اس پورے خطے میں جو کام ہونے والا ہے، جس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے اور جس کے لیے ہم نے ایک سیسا پلائی دیوار بننی ہے، وہ ایک امپیکٹ ہے آف دی یو ایس ٹروپس ایگزٹ فرام دی افغانستان۔ یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ آنے والا ہے۔ دوسرا امپیکٹ، اگر آپ خبریں پڑھتے ہوں گے تو کل کے دن میں جو دنیا کے 7 بڑے ممالک ہیں جن کو ہم G7 کہتے ہیں، گریٹ 7 نیشنز جو ہیں، انہوں نے چائنا کے خلاف اور سی پیک کے خلاف ایک نیا محاذ بنانے کا اعلان کر دیا۔ وہ محاذ معاشی محاذ ہے، یعنی وہ چونکہ ایک بڑی اکانومی جو ہے، بڑی مارکیٹ جو ہے وہ چائنا نے پکڑ لی ہے، تو اب یہ سارے ملک مل کے تو وہ اس مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اپنا کمپٹیشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 یہ دونوں کسی وجہ سے نہیں ہوئی تھی کہ یہ میرے بارڈر میں یہ گھسا ہے، اسی بات پہ ہوئی تھی کہ اس نے میری جو یہ مارکیٹ ہے وہ مارکیٹ شیئر اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ ایک بڑا خطرہ ہے کہ آئندہ آنے والی جو جتنی بھی ورلڈ وار ہے، جیسے کہا جاتا ہے پانی پہ ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے اگر کوئی خدا نخواستہ ورلڈ وار ہوئی تو ورلڈ وار ہوگی مارکیٹس کے اوپر، کہ پاکستان میری مارکیٹ ہے، انڈیا میری مارکیٹ ہے، سینٹرل ایشیا میری مارکیٹ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مارکیٹ کے اوپر جو ہے نا ایک کہ کون سب سے پہلے ان مارکیٹس کو پکڑے گا، اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر اگین جب کوئی مارکیٹ ایک کمپیٹیٹر دوسری مارکیٹ کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہ بیسکلی کیا کرتا ہے کہ وہاں کے لوکل لوگوں کو آہستہ آہستہ خراب کرتا ہے، اور پھر وہیں سے چیزیں جو ہے نا باہر کی طرف نکلتی ہیں اور معاشرے کے اندر جو ہے نا انتشار پھیلایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی طرح کی چیزیں جو ہیں مسلط کی جاتی ہیں۔ میں پچھلے دنوں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ کون کون سے جو ممالک ہیں ان کے اسٹوڈنٹ پچھلے 50 سال میں امریکہ میں پڑھنے گئے، تو میں حیران رہ گیا کہ جن دنوں میں یہاں پہ افغان وار ہو رہی تھی تو پاکستان کے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ USA میں اسکالرشپ پہ پڑھے جاتے تھے۔ یعنی کہ جس ملک کو میں نے دیکھا کہ اس کے بعد وہاں سے بعد میں کسی جنگ کی شکل میں یا انٹرنل انقلاب کی شکل میں یا کسی اور طرح کے خدشات کی شکل میں لوگ باہر نکلے، اس سے پہلے تمام لوگوں کو باہر اسکالرشپس کو بلا کے پڑھایا جاتا تھا۔ تو یہ بہت سارے ایلیمنٹ ہیں جو معاشرے کے اندر برائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ جیسے لوگ جو ہر وقت چوکن ہیں، چوکنا ہیں، اور جو ہر وقت اپنی نگاہ جو ہے ان فورسز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی اپنے معاشرے کو سیو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب میں خوشخبری کی بات کرتا ہوں۔ ہمارا جو ملک ہے خدا تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے، اور وہ اپرچونٹی ہے سی پیک کی شکل میں، اور ایک اور کاریکس کی شکل میں، جسے ہم سینٹرل ایشین ریجنل اکنامیکل کوریڈور کہتے ہیں، جو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سینٹرل ایشیا کے، رشیا کی جتنے بھی اسٹیٹس ہیں، وہ بھی مل کے اور چائنا مل کے پاکستان میں جو گوادر اور کراچی خاص طور پہ ہے،
اس کو ہب بنا کے یہاں تجارت کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جہاں تجارت ہوگی اس کا پہلا اصول کیا ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا, وہاں حفاظت ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب کو مل کے اگر ہم یہ جگہ جو ہے وہ محفوظ بنا دیتے ہیں تو یہ پاکستان جو ہے یہ پورے ایشیا کا خاص طور پہ اور دنیا کا عمومی طور پہ ایک اکنامک ہب بننے والا. جب یہ اکنامک ہب بنے گا تو یہ پورا ملک جو ہے وہ اکنامکلی ایلیویٹ ہوگا, یعنی کہ یہ مضبوط ملک بن جائے گا. جب مضبوط ملک بن جائے گا تو سب سے پہلے یہ شیطان جو ہے وہ ہمیں کس چیز سے ڈرا کے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ گے, تمہاری عزت محفوظ نہیں ہے, تمہاری جان محفوظ نہیں ہے, تمہارا مال محفوظ نہیں ہے, اس لیے سب کی جان عزت مال کے اوپر حملہ کر دو. تو بیسکلی جب آپ اکنامکلی اسٹیبل ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, آپ کی خدا کی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں اور اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں اور نفس مطمئنہ کی طرف آپ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دوسری بڑی اپرچونٹی جو سی پیک اور کارکس کی شکل میں آ رہی ہے, اس کو بھی انٹیکٹ کرنے کی, اس کو بھی انشور کرنے کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر ہے؟ آپ لوگوں کے اوپر ہے. کیونکہ آپ اگر ہم کہیں کہ ہماری جو فورسز بارڈر کے اوپر ہیں وہ بیسکلی اس دشمن کو جو دکھ رہا ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرتی ہیں, لیکن آپ ایک ایسے دشمن کو کاؤنٹر کرتے ہیں جو کہ ان دکھنے والا ہے, جو ہم میں سے ہی ہوتا ہے, جو ہم میں سے ہی خراب ہوتا ہے, جس کو ایک اچھا معاش ملتا نہیں ہے تو اس کو ایک بد معاش والا آدمی جو ہے کہتا ہے تم میرے ساتھ مل جاؤ, اور ہم مل کے جو اس معاشرے کے اندر جو ہے بدمعاشی کو جو ہے, بد معاش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برا معاش, برا طریقہ. اصل میں تو ہر انسان معاش کی تلاش میں نکلتا ہے نا, گھر سے جو غار سے بھی نکلا تھا وہ معاش کی تلاش میں نکلا تھا. تو اس کو اگر برے طریقے سے حاصل کر دیا جائے اسے کہتے ہیں بد معاش. تو بد معاش جو ہے یا بدمعاشی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک رزق جو حلال طریقے سے مل سکتا ہے اس کو آپ حرام طریقے سے جو نا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگ ان لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے تھرو جو ہے وہ انصاف اور آپ کے تھرو جو ہے معاشرے کے اندر امن قائم ہوگا تو کوئی بندہ جو ہے اپنے معاش کو کوئی جو رزق حلال ہے اس کو برا رزق کے طور پر لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. تو آپ کا اہم ترین کردار جو ہے اس پوری اپرچونٹی کے اندر جو ہے وہ پولیس کا آتا ہے. اب دوسرا اہم ترین ایلیمنٹ جو ہے خدا تعالیٰ کا جو میں نے آپ کو نام بتایا وہ ہے رفیق. اب آپ کتنے ہیں اس وقت؟ 2500. پریویس والے مل کے مجھے نہیں معلوم 7000 ہوں گے یا 10,000 ہوں گے. کتنے لوگ ہیں؟ 1,40,00,000 کا یہ شہر ہے, صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں. اب 1,40,00,000 کو 5,000 6,000 7,000 10,000 لوگ بھی اگر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو ایک بندے کے حصے میں بے شمار لوگ آتے ہیں جن کی نگرانی کرنی. اب یا تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر بندے کی نگرانی کرنا شروع کر دیں, یا ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ ہر بندہ ہمارے ساتھ مل کے نگرانی شروع کر دے, وہ سارے کے سارے عبدالحفیظ بن جائے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ رفیق بنانے پڑیں گے, دوست بنانے پڑیں گے, ساتھی بنانے پڑیں گے. آپ کو معاشرے کے اندر ایسے لوگ پروڈیوس کرنے پڑیں گے جو کہ آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اللہ تعالیٰ کا یہ جو عمل ہے حفاظت کا اس کو انشور کر لیں. تو آپ کے معاشرے میں آپ کے سب سے پہلے دوست کون ہونے چاہیے؟ جس علاقے میں آپ کی تعیناتی ہے کون ہونا چاہیے آپ کا دوست؟ نارملی ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس علاقے کے چودھری کو جو ہے نا کہتے ہیں یہ سب سے پہلے ہمارا دوست ہونا چاہیے, یا ہم کسی ایسے بندے کو جو بڑا اثر رسوخ والا ہوتا ہے اس کو کر لیتے ہیں. بیسیکلی ہر وہ شخص جو اس معاشرے کا حصہ وہ آپ کا دوست ہونا چاہیے. مثال کے طور پر جس علاقے میں آپ تعینات ہیں اس کے تمام دکاندار آپ کے دوست ہونے چاہیے, تمام ٹھیلے والے آپ کے دوست ہونے چاہیے. یہ سارے وہ لوگ ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن بیک پرفارم کر سکتے ہیں. تمام چوکیدار آپ کے دوست ہونے چاہیے. ایون کوڑا اٹھانے والا, مانگنے والا, طالب علم, استاد, امام مسجد, کوئی ایسا شخص جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ معاشرے میں نگاہ رکھے ہوئے, وہ ہر انسان کے پاس آنکھ تو ہے, وہ محسوس تو کرتا ہے. اب وہ یہ جو سارے لوگ اگر آپ کے دوست ہو جائیں تو کیا بنے گا کہ 1,40,00,000 لوگ جو ہے ان میں سے میں صرف بدماشوں کو نکال رہا ہوں,
جن کا ذریعہ معاش ہی بد ہے، وہ کتنے ہوں گے؟ وہ 1 لاکھ ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے، 3 لاکھ ہوں گے جو بلیک میلنگ کرتے ہیں، جو چور بازاری کرتے ہیں، جو قبضہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے؟ اور اگر آپ کے ساتھ 1,35,00,000 لوگ مل جائیں تو کیا وہ 5 لاکھ لوگ 1,35,00,000 لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ دوست کیسے بنیں گے؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے، کیونکہ ان کو دوست بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم کون اٹھائے گا؟ کیسے اٹھائیں گے؟ کیسے کسی کو دوست بنائیں گے؟ اچھے اخلاق کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کیسے پیش آئیں گے؟ سلام کر کے۔ سب سے پہلے تو دور سے اسمائل کریں ان کے اوپر۔ آپ کے چہرے کا تبسم جو ہے نا، اسمائل جو ہے، وہ کسی کے دل کے اندر جو ہے نا آپ کی جگہ بنا دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف بھی ہے کہ اگر آپ گھر جاتے ہیں نا، تو اگر آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا تو آپ مسکرا کے اپنی بیوی کو دیکھیں۔ مطلب انسان بیوی کو مسکرا کے دیکھ سکتا ہے تو باقی لوگوں کو تو بہت اچھے طریقے سے مسکرا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو اسمائل جو ہے، ایک اسمائل جو ہے دیٹ ونز دا ہارٹ آف پیپل۔ اگر آپ اچھے طریقے سے اسمائل کر کے دیکھیں گے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندہ جس کے یہاں محافظ لکھا ہوتا ہے، یہاں اس کا نام اور پنجاب پولیس لکھا ہوتا ہے، اگر وہ ایک بچے کو مسکرا کے دیکھ لے نا، وہ بچہ ساری زندگی وہ مسکراہٹ نہیں بھول سکتا، کیونکہ آپ کی شکل میں وہ ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو اس کو سیف گارڈ کرتا ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو آپ مسکرا کے دیکھتے ہیں، ایک امام مسجد کا اچھے طریقے سے سلام لیتے ہیں، دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اس سے سلام دعا کرتے ہیں، کیا حال ہے تمہارا، ود دا پیسیج آف ٹائم، یہ بار بار کی ہیمرنگ جو ہے، یہ بار بار کا سلام، بار بار کی مسکراہٹ اور بلا غرض، اور ان کو اس لحاظ سے پہلا قدم بڑھاتے ہوئے ان کو سیفٹی کا اگر آپ احساس دلائیں گے، بلیو یو می کہ ہر محلے میں سے ہر ایک شخص جو ہے نا آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا اور آپ کو باخبر کرنا جو ہے نا اپنا فرض سمجھے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اب میں جس کے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ ایک رفیق ہے، وہ ایک دوست ہے، وہ ایک ایسا دوست ہے جس پہ میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں، جس کو میں ہر روز ملتا ہوں، جو میرے ساتھ ہر طرح کی میری بات سنتا ہے اور میری مشکل اور میرے محلے کی مشکل اور میرے علاقے کی مشکل اور تمام چیلنجز میرے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ اس کے سلوشن کے لیے میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنا رفیق بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی صفت ہے، آپ لوگوں کو اپنا دوست بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو بلیو یو می یہ پورے تمام لوگ جو کہ ایک مفاد کی خاطر، جن کو ہم بدمعاش کہتے ہیں، بدمعاش کے درمیان رشتہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ ہے مفاد کا۔ وہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ مفاد شیئر کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ ایک فلاں علاقے کا ٹاپ 10 نے اپنی بیٹی دوسرے علاقے کے ٹاپ 10 کے بدمعاش کے ساتھ بیاہ دی ہے؟ وہ رشتہ داری نہیں کرتے، وہ کچھ نہیں کرتے، وہ صرف مفاد کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کے مفاد کو ختم کر دیتے ہیں، آپ ان کے درمیان جو ایک مشترکہ چیز ہے، یعنی کہیں قبضہ نہیں ہونے دیتے، کہیں ڈاکہ نہیں ڈلنے دیتے، کہیں چوری نہیں ہونے دیتے، کہیں ظلم نہیں ہونے دیتے، اور آپ کے ساتھ آپ کی ساری کمیونٹی کھڑی ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو بلیو یو می کہ یہ بدمعاشی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ آٹومیٹکلی خود ہی ختم ہوتا چلا جائے گا، اور جس معاشرے میں برائی ختم ہوتی چلی جاتی ہے وہاں پہ اچھائی خود بخود جو ہے وہ پروان چڑھتی چلی جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی اس پوری اچھائی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ اللہ کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ ایک شخص جو ہے جس کا مال، جان، عزت، آبرو محفوظ ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو یعنی آپ انڈائریکٹلی تمام لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنے والے جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ محفوظ بناتے ہیں لوگوں کو، اور محفوظ کس کے ذریعے بناتے ہیں؟ ایک پوری کمیونٹی موبلائزیشن کے ذریعے، یعنی کہ تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں جہاں کمیونیکیشن جو ہے چینل اگینسٹ کرائم وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، تو آپ اللہ کی پہلی صفت جو ہے نا وہ ہے عزیز، غالب آ جاتے ہیں۔ تو غالب کس کے اوپر آئیں گے آپ لوگ؟ آپ ہر ظلم کرنے والے کے اوپر غالب آ جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس صرف آپ کی اپنی عددی پاور نہیں ہے، بلکہ معاشرہ آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ جب غلبہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ معاشرے کے اندر سے برائی کو اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے
یہ کوئی اور کر لے گا. بھئی ہماری ڈیوٹی کیوں ہے؟ تو میں نے آپ کو پہلا جو لفظ میں نے آپ کو کہا کہ یو آر چوزن ون، آپ سلیکٹڈ لوگ ہیں. میرے خیال سے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تو آپ کا ہر قدم عبادت ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ آپ عبدالعزیز ہیں، آپ غلبہ پانے کے لیے برائی کے خلاف باہر نکل رہے ہیں. آپ عبدالحفیظ ہیں، آپ لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، جو کام خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا. آپ اللہ کا جو نام ہے رفیق، اس کی صفت جو وہ صفت رفیقی ہے اس کو کرنے کے لیے نکلے. تو آپ کا ہر قدم جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں وہ عبادت کا. آپ جہاں نگاہ ڈالتے ہیں نگرانی کی نظر سے وہ عبادت ہے. آپ جو صحیح کوشش کرتے ہیں وہ عبادت ہے. اب اس کے اگینسٹ عام طور پہ ایک کوسچن جو ہے شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے گا، ہمارے ذہن میں بھی ڈالتا ہے. ایز ٹیچر ہمارے دلوں میں بھی یہ چیز ڈلتی ہے. ایز اے ٹیچر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم بہت سارے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، ان میں بڑے افسر بن جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں. ہم جتنا کماتے ہیں ہم سے کوئی 10 گنا زیادہ وہ بھی کماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کئی دفعہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ بھائی تم نے جس کو پڑھایا وہ اتنے آگے نکل گیا، جس کو تم نے سکھایا وہ اتنا آگے نکل گیا. تو استاد جو ہے نا اس کا کام صرف ایک ہی جو ہوتا ہے، وہ علم کے ذریعے لوگوں کی جو روح ہے اس کو ایلیویٹ کرتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں کہ وہ انسان کی روح کو زمین پہ لانے کا موجب بنتے ہیں، اور ایک استاد جو ہے وہ زمین سے ایلیویٹ کرتا ہے، آسمان پہ لے کے جاتا ہے. اس کے لیے اس کو روحانی باپ کہتے ہیں. تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہماری تنخواہ بڑی کام ہے، ہمیں وہ پیسہ نہیں ملتا، ہمیں وہ عزت نہیں ملتی. عزت تو بہت ملتی، خیر پیسہ وہ نہیں ملتا جس سے ہم اپنے بچوں کی نشو و نما اور گروتھ کر سکیں، اور ان کو بھی بڑے بڑے اسکولوں میں، بڑے بڑے کالجوں، یونیورسٹیوں میں اور اچھا کاروبار کروا سکیں. ہمیں کوئی شخص جو ہے نا تنخواہ نہیں دے سکتا. میں آج یہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہوں، دنیا کا کوئی بندہ کسی استاد کو اس کی تنخواہ نہیں دے سکتا. ہندی زبان میں سے کہتے ہیں گرو دکشنا، یعنی کہ جیسے گرو ہوتا ہے نا، استاد ہوتا ہے، اس کو ایک چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے. اسی طرح پولیس والے جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کی ضمیر کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ان کو بے ضمیرہ نہیں ہونے دیتے، کیونکہ آپ کی جو نگرانی ہے وہ ہمیشہ ان کے ضمیر کو زندہ رکھتی ہے. یہ بہت بڑا کام ہے، اور جو اتنا بڑا کام کرتا ہے، جو معاشرے کو بے ضمیر نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جو معاشرہ بے ضمیر ہے وہ معاشرہ نہیں ہوتا، وہ جنگل ہوتا ہے. تو جو لوگ ضمیر کی حفاظت کرتے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملتی بھائی، ان کو صرف قوم جو ہے نذرانہ دے سکتی ہے. آپ لوگوں کو ہم تنخواہ نہیں دے سکتے. کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں نے ان کی تنخواہ بڑھا دی، نہیں، آپ کی تنخواہ کوئی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ میں کہوں کہ جی یہ سامنے سے شیر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی یہ ذرا کھڑے ہو نا، میرے بچے، بیوی، میرے گھر والے باہر پکنک کر رہے، تو تم نے نگرانی کرنی. 5-6 شیر جو آ رہے ہیں ان کی طرف دیکھنا ہے، اتنی دیر میں انجوائے کر لوں. اور میں نے انجوائے کیسے کرنا ہے کہ میں بے فکر ہوں. تو کیا میں آپ کو اس چیز کی تنخواہ دے سکتا ہوں؟ آپ جو کام کرتے ہیں نا وہ کام شیر دل لوگوں کا کام ہے. وہ کام جو ہے وہ ایک ایسا کام ہے جو ایک انسان جو ہے وہ کرتے ہوئے اس کی روح کام جاتی ہے. کبھی بم دھماکے میں جب آپ باڈی اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو بڑے سے بڑا بھی جو ہے نا اپنے آپ کو پلوان کھلانے والا، اس کا دل جو نا اتنا سا ہو جاتا ہے اس موقع پر. آپ لوگ ہیں جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے ان باڈیز کو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. نہر میں لاش جاری، سب سے پہلے کس کو بلاتے ہیں؟ پولیس والوں کو بلا لیں جی. آپ کیا ہیں؟ آپ انسان نہیں ہیں. آپ ہم جیسے سوچتے ہیں، آپ کے اندر بھی آپ جیسا دل ہے، لیکن جب بلا لگ گیا نا محافظ کا، تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر ودیت اور آپ کو جو طاقت عطا کر دیتا ہے نا، وہ طاقت بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس کا کوئی کمپیریزن کسی تنخواہ کے ساتھ نہیں ہے، کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے. میں عید کے دن اپنے بچوں کے ساتھ نماز پڑھنے جاؤں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانے کھاؤں، میں موجیں ماروں، اور آپ ڈیوٹی دے رہے ہو. یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے، نگرانی کا جو کام ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے نماز پڑھنے والوں کو حفاظت دے دی ہے وہ تو مومنوں میں شامل ہے نا. آپ ایک عام مسلمان نہیں ہوتے، آپ کا ایلیویشن جو ہے وہ مومن والی ہے، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. اگر یہ ڈیوٹی جو ہے
100% اس لیے ادا کرنا شروع کر دیں گے نا آپ کہ آپ لوگوں کا ریوارڈ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اور ریوارڈ کیسے ملے گا؟ وہ اس دنیا میں بھی ملے گا. یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ یہ سارا بابا جی آ کے یار جنت والے چلے جاؤ. اس دنیا میں ملے گا آپ کو. وہ ریوارڈ ملے گا آپ کی نسلوں کی شکل میں, آپ کی اولاد کی شکل میں. اور سب سے امپورٹنٹ جو آپ کو ریوارڈ ملے گا وہ ایک مطمئن دل کی شکل میں. جس کے دل میں اطمینان ہے اس کے دل میں خدا ہے, اور جس کے دل میں خدا ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے. تو آپ ایک ایسی فورس کے اندر شامل ہیں جس کا یہ پوری قوم مل کے جو ہے نا وہ دین نہیں دے سکتی. کیونکہ پچھلے 10 سال میں, 11 سال میں, 12 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہاں پہ SSP صاحب بھی شہید ہوئے, بے شمار پولیس والے ہمارے بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے. کسی ایک پولیس والے نے کہا کہ میں نے ڈیوٹی نہیں کرنی, میں نے چھٹی سے بھیج دو. کبھی بھی نہیں کہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈیپ ان سائڈ جب آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے نا, آپ کی سلیکشن آپ لوگ نہیں کرتے. میں آپ کو بتا دوں, آپ کی سلیکشن اوپر سے ہو کے آتی ہے. آپ کی سلیکشن کوئی بندہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کہنا جی میں اپنی مرضی سے سلیکٹ ہو رہا, اس نے جس کو چوز کرنا ہے اس نے اس کو چوز کر لینا ہے. لیکن اگلا ڈیسیجن آپ کا ہے کہ آپ اس سلیکشن کے بعد کون سے راستے کو بناتے ہیں, عبد الرحمن بنتے ہیں یا حزب الشیطان بنتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن پہلی سلیکشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ اللہ نے, رب العزت نے آپ کو اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ وہ آپ کو ایک سب سے خوبصورت موقع دیتا ہے اسی دنیا میں جنت کو حاصل کرنے کا. تو یہ 3 چیزیں جس کے اوپر میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا, عزیز غلبے کی, حفیظ حفاظت کی, اور رفیق دوستی کی. اگر ہم یہ تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے اپنی زندگی میں آزما لے آئیں تو یہی آرٹ آف سرویلنس ہے. یہ جو نگرانی کا جو آرٹ ہے وہ یہی ہے, کیونکہ خدا اسی طریقے سے کرتا ہے. خدا نے جو حفاظت کا اپنا طریقہ رکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے, جیسے میں نے سورۃ انعام کی ذکر کیا کہ کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا اندھیرے میں جس کا خدا کو پتہ نہ ہو. اور اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے اگنورنس. جب وہ ایک شخص کھڑا تھا ہمارے درمیان میں, خرم شہزاد صاحب, تو اس کے پیچھے اندھیرا تھا. جب وہ 2 کھڑے ہوئے, صابر تھا میرا خیال ان کے ساتھ, تو ان کے دائیں اور بائیں اندھیرا تھا. جب ان کے ساتھ دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تو ان کے شرقاً غرباً اندھیرا تھا. جب یہ سارا اندھیرا مکمل ہوا تو آپ کے سامنے کیا آ گیا؟ اجالا, روشنی. تو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ قرآن کہتا ہے برابر ہو سکتے ہیں. اندھیرے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پناہ مانگو, ٹھیک ہے, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب. جب اندھیرا چھا جاتا ہے, اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ رات چھا جاتی, رات میں تو ہم لائٹیں بھی لگا لیتے. اندھیرا کیا؟ برائی ہے. وہ روشنی میں بھی, وہ پورے سورج میں بھی بڑے آب و تاب کے ساتھ اس نے لوگوں کی روح کے اوپر, ان کی عقلوں کے اوپر جو ہے نا وہ پردہ ڈال دیا ہوتا ہے. اور جس کے اوپر پردہ ڈل جاتا ہے وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے. تو ہم نے مل کے کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے مل کے اس اندھیرے سے لوگوں کو اجالے کی طرف لے کے آنا. اور وہ جو اندھیرے سے اجالے کا سفر ہے وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم ایک دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے, جب ہمارا ایک کامن گول ہوگا. ہم سب کا کامن گول کیا ہونا چاہیے کہ ان سب کو, تمام لوگوں کو ہم بہترین حفاظت دے سکیں, اور تاکہ وہ جو محفوظ شخص ہوگا جس کا ذہن اضطراب کا شکار نہیں ہوگا, وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا. میں جب گھر سے نکلتا ہوں اپنے معاش کے لیے اور میں پاک روزی کمانے کے لیے جاتا ہوں, تو بیسیکلی میں کیا کام کر رہا ہوتا ہوں؟ میں بھی عبادت کر رہا ہوتا ہوں. جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور میں لوگوں کے اندر اچھائی پھیلا رہا ہوتا ہوں تو میں کیا کام کر رہا ہوتا ہوں؟ شیطان تو کہتا تھا, یا باقی لوگ فرشتے بھی کہتے تھے جا کے برائی کرے گا, قتل و غارت کرے گا. میں وہ نہیں کرتا کیونکہ مجھے محفوظ معاشرہ ملا. مجھے کہیں وہ چیز نظر ہی نہیں آئی جس سے میں انسپائر ہو سکوں, جس سے میں ڈائیورٹ ہو کے اس برائی کی طرف جا سکوں. جب وہ ہے ہی نہیں برائی کہیں پہ تو کیا ہوگا؟ ہر جگہ اچھائی ہو جائے گی. اور جب ہر جگہ اچھائی ہوگی تو الٹیمیٹلی کس کا نام روشن ہوگا؟ کون ایلیویٹ ہوگا؟ کس کا نام لیا جائے گا؟ رب کا نام لیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ انڈائریکٹ تبلیغ کر رہے ہیں ہر ایک کو کہ رب کی طرف آؤ, رب کی طرف آؤ, رب کی طرف آؤ. آپ سب کا کام جو ہے وہ الٹیمیٹلی تمام لوگوں کو
وہ ماحول دینا ہے جس کے اوپر فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ نہیں یہ نیچے جا کے قتل و غارت کرے گا. تو رب نے میری گارنٹی دی تھی, میرے رب نے میری گارنٹی دی کہ نہیں مجھے معلوم ہے یہ کیا کرے گا, تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 30, 31, 32, 33 جا کے پڑھیے گا. وہاں اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے انسان کی کہ میں اس کو خلیفہ بنا کے بھیجوں, مجھے معلوم ہے یہ کیا کرے گا. فرشتوں نے کہا یہ تو قتل و غارت کرے گا. تو اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں وہ قتل و غارت اس چیز میں نہیں جائیں گے. تو جو بندے نیک روح کے طور پہ اٹھا لیے جائیں گے وہ کس کے بندے ہوں گے؟ رب کے بندے ہوں گے. اور ان کی تعداد کو بڑھانے والے کون لوگ ہیں؟ آپ وہ لوگ ہیں, وہ پورا کا پورا سپورٹ سسٹم. تو میں اپنی گزارشات جو ہے انہی باتوں کے اوپر جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بیسکلی اگر ہم اپنی تعداد کو دیکھیں, اگر 2500 آپ لوگ ہیں, اس شہر میں کتنے بدماش ہوں گے؟ کچھ 10 ٹاپ ہیں, کچھ 10 20 ہیں, کچھ 10 30 ہیں, 50 100 ہوں گے. آپ 2500 تو آپ ہیں, آپ کے سینئر بھی ہیں اور ان کے سینئر بھی یہاں موجود ہیں. اگر آپ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور آپ جیسے حدیث شریف ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر کسی ایک کو زخم لگتا ہے تو اس کا احساس پورے جسم میں ہوتا ہے. اگر اس طریقے سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہو جائیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط رشتے کے اندر جو ہے وہ باندھ لیں, تو یہ 20 50 100 200 500 بندے کچھ بھی اس معاشرے کا بگاڑ نہیں سکتے. یہ ایک بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر ان کی مقدار ہے, اور ان کو ختم کرنا جو ہے میں نے بہت سارے معاشروں میں دیکھا یہ ختم ہوئے. مگر میں تیز گاڑی کبھی بھی نہیں چلانے کی کوشش کروں گا جہاں پہ موٹر وے کی پولیس کھڑی ہوگی. وہ مجھے گولی تو نہیں مارتے, لیکن چونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ڈسپلن کو مینٹین کر دیں گے. آج سے پہلے جب آپ آج سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے نیو یارک جاتے تھے نا, تو آپ جیب میں $10 بھی نہیں رکھتے تھے, اپنا موبائل بھی چھپا کے رکھتے تھے. آج وہاں پہ آپ صبح دوپہر شام چلے جائیں, وہاں کی پولیس نے پورے کا پورا نیو یارک جو ہے اسٹیٹ اس کو چینج کر دیا, کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس معاشرے میں بدماش نہیں ہوگا. میں وہاں گیا سر, تو وہاں ایک جگہ ہے اس کو کہتے ہیں فارگیٹ اٹ, ایک بہت بڑا ایریا ہے, فارگیٹ اٹ اس کا نام ہے. میں کہ یہ فارگیٹ اٹ کیا؟ میرے بھائی سے میں نے پوچھا, کہتے ہیں یہاں پہ جو مافیا تھا, اٹیلین مافیا, وہ لوگوں کو مارتے تھے اور کوڑے کے ڈرم میں ڈال کے اور کوڑے کے ٹرک میں ڈال کے نا رکھ دیتے تھے اور وہاں پھینکتے تھے. کہتے فارگیٹ اٹ, اس کا مطلب ہے کہ وہاں جا کے ڈمپ کر دو. آج وہاں کوئی مافیا نہیں ہے, صرف ایک ول ٹو ڈو ہوئی کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر برائی پیدا نہیں ہونے دینی, اور بے شمار چیزیں اوور نائٹ جو ٹھیک ہو گئی. تو یہ اوور نائٹ بھی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہم کئی دفعہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم ٹھیک ہوں گی. آج اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ کام میں نے ہونے نہیں دینا, جو مرضی ہو جائے, میں نے کسی کی عزت پہ حرف نہیں آنے دینا, میں نے اپنے علاقے میں قبضہ نہیں ہونے دینا, میں نے یہاں کوئی چوری چکاری نہیں ہونے دینی, میں نے یہاں کوئی ہیروئن بکنے نہیں دینی, میں ہوں جو میں حفاظت کروں گا. جتنا میں ہوں اتنا میرا خدا جو ہے میرے ساتھ ہے, اور میرے بھائی جتنے بھی میرے ساتھ ہیں, میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا. تو بلیو یو می, یہ سارے لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں. یہ جو جتنے بھی ہمارے ہاں جرائم پیشہ لوگ ہیں, یہ بیسکلی بزدل آدمی. جو بندہ اپنے پاس ہر وقت اسلحہ رکھتا ہے, اس کو تو بیچارے کو اس کے اندر تو اتنا حوصلہ نہیں ہوتا وہ کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کر سکے. اس کے پاس تو یہ حوصلہ ہی نہیں, کیونکہ وہ نہ اس کا گھر ہوتا ہے, نہ اس کے ساتھ کوئی لوگ بہت سارے سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ دا مومنٹ اس سے زیادہ پاورفل کوئی آدمی آئے گا, لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو وائی ناٹ کہ وہ سارے پاورفل لوگ آپ ہو. تو بلیو یو می کہ اگر آپ لوگ جو ہیں ایک دفعہ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم چینج لے کے آنے والے ہیں, جیسے ہائی ویز کے اوپر موٹر وے پولیس چینج لے کے آئی, جیسے لاہور کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ٹریفک پولیس چینج لے کے آئی, اور آپ جیسے فریش لوگ جو ہیں جو ابھی اس پہلے لیول کے اوپر ہیں, اگر آپ چینج لے کے آنا شروع کریں گے, بلیو یو می, یہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جی ایک جس لیول پہ ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں وہ تو ایک بڑا چھوٹا سا دائرہ ہے. کانسٹیبلری جو ہے وہ ایک محدود ایس او پیز کے ساتھ ہمیں پاورز دی جاتی ہیں. اگر آپ اپنی اسی محدود ایس او پیز کے ساتھ, اپنی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کے ساتھ پورے طریقے سے پرفارم کرنا شروع کر دیں, وہی آپ کی سلطنت ہے.
اس سلطنت کو اگر آپ اچھے طریقے سے مینٹین کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی منازل جو ہے بڑی تیزی سے طے کریں گے. میں اپنا چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سنا کے چیز ختم کرتا ہوں کہ میں ایک بڑی آرگنائزیشن میں ایک بڑی عہدے کے اوپر کام کر رہا تھا. تو میرا ہمیشہ سے بلیو ہوتا ہے کہ جو سچ ہے وہ سچ ہے, جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے, چاہے وہ کوئی بھی بول رہا ہے, چاہے وہ جابر سلطان ہی کیوں نہ بول رہا, اس کے سامنے میں نے بولنا, یہ میرا ہمیشہ سے کردار رہا. تو میں ایک بہت بڑے عہدے پہ کام کر رہا تھا ایک آرگنائزیشن کے اندر, کافی سارے ان کے دوسرے معاملات بھی تھے. تو بہت سارے لوگ میرے ساتھ میرے مخالف اس لیے ہو گئے کہ میں نے ان کا جو روزگار ہے ایکسٹرا وہ بند کر دیا. تو ان کو ایک موقع ملا, ان سب نے میرے خلاف شکایت لگائی جو کہ ایک ناجائز شکایت تھی. اس کے مقابلے میں مجھے انہوں نے اس کے صلے میں انہوں نے مجھے او ایس ڈی بنا دیا. او ایس ڈی بنا کے انہوں نے مجھے ایک بہت چھوٹی سی جگہ 10x12 کا کمرہ مجھے دیا اور مجھے کہا کہ یہاں پہ آج سے ایک اسکول وہ چلا رہے تھے, تم اس اسکول کے جو ہے نا اس اسٹور کے اسسٹنٹ مینیجر ہو. لیکن میں پاکستان کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹی سے پڑھا ہوں. سر کو میں نے بتایا میں نے گولیوں ٹافیوں سے لے کے اپنی ذاتی ایئر لائن بھی چلائی ہے. میں نے پرائم منسٹرز کے ساتھ بھی کام کیا ہے. اور اس بندے کو آپ ایک چھوٹی سی دکان میں بٹھا دیں اسسٹنٹ اسٹور مینیجر, اور میرے اوپر 5 لوگ تھے. تو میں نے کہا بسم اللہ, کوئی بات نہیں, کام ہے نا, میں کام کروں گا. اور اس اسسٹنٹ اسٹور مینیجر سے اگلے 1 سال میں اس سلطنت کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا, اور اگلے 1 سال میں میں اسی پروجیکٹ کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. میں نے صرف یہ نہیں سوچا کہ یہ جو جگہ ہے اس کے اندر بڑے محدود میرے معاملات ہیں, میں نے کہا اس کے ساتھ افیلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر میں کیسے اچھائی پیدا کر سکتا ہوں. اور اگلے 6 مہینے میں میرے باس کو ریئلائز ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا, اور ان کو فوری طور پہ اپنا فیصلہ واپس لے کے اس پورے پروجیکٹ کا مجھے ہیڈ لگا دیا. اور الحمدللہ آج جو میں کھڑا ہوں وہ میری وہ پازیٹیو سوچ تھی کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے یہ 10x10 کے کمرے میں انہوں نے بٹھا دیا اور اس میں کتابیں بیچو یا یہ کام کرو. میں نے کہا کام, ہر ایک کام اچھا ہوتا ہے, انسان کی سوچ چھوٹی ہو سکتی ہے, کام کوئی برا نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ جس جگہ کے اوپر ہے یہاں بڑی سوچ کے ساتھ کام کریں کہ یہ پورا پاکستان میرا ہے, یہ پورے پاکستان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. بلیو یو می, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی ایسی آسانیاں اور ایسے ایسے معاملات جو وہ پیدا کرے گا کہ لوگ آپ کی مثالیں دیں گے. اور میری دعا ہے کہ لوگ آپ کی مثالیں انشاءاللہ دیں گے. بہت شکریہ. سر ایک کوشچن ہے کہ اگر ہمارا یہ کانسٹیبل یا ہمارا سینئر کوئی گرفت ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر وہ غلط کر رہا ہو تو؟ دیکھیے جی, ٹیکنیکلی تو ریحان صاحب اس کے اوپر بہت اچھی گفتگو کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, لیکن اگر اللہ کے احکامات جو ہے نا ان کی طرف اگر آپ جائیں تو 3 چیزیں ہیں کہ اگر کوئی آپ برائی دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں, اگر نہیں تو اس کو زبان سے لوگوں کو بتائیں, اور آخری درجہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو دل میں برا محسوس کریں, یعنی اس کو خود اڈاپٹ نہ کریں. سرٹن ایس او پیز جو ہیں وہ ہمیشہ لے ڈاؤن کیے جاتے ہیں تمام آرگنائزیشنس کے اندر. ان ایس او پیز کے تحت آپ اپنا کمیونیکیشن چینل جو ہے اس کو افیکٹولی استعمال کریں, اور بھروسہ کریں رب کی ذات کے اوپر. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کو میں بائی فورس روک سکتا ہوں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, اور آپ کا وہ ڈسپلن اس پہ ڈسٹرب نہیں ہوتا, تو آپ کو ضرور وہ کرنا چاہیے. لیکن ڈسپلن کو ڈسٹرب نہیں کرنا, کیونکہ آپ ایک ڈسپلن فورس ہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ایک ڈسپلن فورس ہے. جب ایک ڈسپلن فورس جو ہے وہ ابرپٹ ڈیسیژن لیتی ہے تو معاشرے میں برائی ہوتی ہے. تو ڈسپلن کو, چین آف کمانڈ کو آپ نہیں توڑیں گے, سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برائی جو ہے وہ اتنی بڑی ہے اور میں شاید اس چین آف کمانڈ میں اس طریقے سے میں اس کا حصہ نہیں ہوں, تو آپ اس کو ان رائٹنگ یا کمیونیکیشن کے ذریعے اپنے ہائر اپس کو یا دیگر اتھارٹیز کو جو کہ ریلیونٹ ہے اس کام کے, ان کو ضرور دے. تیسری بات, اگر وہ نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کو دل میں برا اس لیے محسوس کرنا ہے کہ آپ اس کا حصہ نہیں بننے والے. خدا تعالیٰ آپ کی اس نیت کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی بہت اچھائی پیدا کرے اور اس شخص کا دل بھی بدل دے, کیونکہ آپ کی جو نیت ہے وہ آپ کے ارد گرد جو ہے ایک انرجی کا حالہ کریٹ کرتی ہے, جسے ہم اورا کہتے ہیں. جب بھی آپ اس اورا کے اندر کسی شخص کو بھی لے کے آتے ہیں, یہ سائنٹیفکلی پروو ہے, تو وہ شخص آپ جیسا ہو جاتا ہے. آپ کسی اچھے کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ اچھی بات کو سننا, اس پہ عمل کرنا پسند کرتے ہیں. تو جب آپ کسی چیز کو معاشرے کے اندر جو ہے
وہ برا سمجھتے ہیں تو بلیو یو می کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی ایسا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں ایک آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا تو وہاں پہ تمام لوگ جو ہیں موسٹ آف دیم وہ ان کے بٹن کھلے ہوتے تھے, چینیں پہنی ہوتی تھیں, اور گانا اکثر ہماری کنٹین میں کالج اسکول کی لگا ہوتا تھا, پہندیے برسات ہوئے نہ جامع اج رات ہوئے. ٹھیک ہے, میرا اپنا ایک طریقہ کار تھا, اس طریقہ کار کے ساتھ میں نے ان کو زبانی بھی بات کی, ان کو عملاً بھی بات کر کے دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں وہ اس آرگنائزیشن کو کوئی 12 سال کے بعد چھوڑ کے آیا تو اس کے چیئرمین صاحب کی مہربانی ہے کہ ان کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میرے سامنے کوئی بری بات بھی کر لیں. تو یہ آپ کا اپنا ذاتی جو ایک فیل ہے, آپ ان کو اپنی ذات کے نمونے کے طور پہ بھی پیش کریں, آپ ان کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش بھی کریں, اور اگر آپ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے پیئر ہے تو آپ ان کو روک بھی سکتے ہیں. یہ تینوں کام ضرور کرنے چاہیے آپ کو. جی جی میرا نام عمران خان ہے, اور میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ انسان وہ کام کرے جو اس کے دل کو اچھا لگے. جی جی اس میں ضروری ہے کہ جو انسان کے دل کو اچھا کام لگتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. اچھا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ میرے دل کو اچھا کیا لگتا ہے, جس سے آپ کی روح اور آپ کی ذات جو ہے وہ اطمینان پالے, وہ اچھا کام ہے. اور یہ وہ عام طور پہ یہ ہمارے یہاں ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جو آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے. دو طرح کے, ایک ہے جو روزگار ہے اور ایک آپ کا کردار ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جو روزگار ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک بڑھائی ہے, وہ اپنا کام جو ہے اپنا روزگار اس سے حاصل کرتا ہے, لیکن اس کے دل کو جو کام اچھا لگتا ہے وہ لوگوں کی خدمت ہے, وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. جو آپ کا کردار ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے اور آپ کا روزگار ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں ایک متھ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کام اس طرح وہ کرنا چاہیے. گورو نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے نا یہ اس کو ڈیولپ کیا, لیکن اب سائنٹیفکلی یہ پروو ہو رہا ہے کہ آپ اپنے کام میں جو کہ آپ کو روزگار دیتا ہے اس پہ بھی ایکسیلنس حاصل کریں, اور جو چیز آپ کو دل سے اچھی لگتی ہے وہ اس پہ ضرور کریں. میں بائی پروفیشن جو ایک مارکیٹر ہوں, میرا کام آئیڈیا بنانا ہے, چیزیں سیل کرنا ہے, لیکن یہ جو میں نے کام کیا یہ میرے دل کو اچھا لگتا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں جو میں نے زندگی میں سیکھا, جو میں نے پڑھا. تو یہ میرا روزگار نہیں ہے. اس کے لیے مجھے آپ 1 ارب روپیہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ کاروبار کا ایک اپرچونٹی ہے, اور دوسری سائڈ پہ مجھے کہیں یہ 2 بچے ہیں, ان کو آپ نے کیریئر کاؤنسلنگ کرنی ہے. تو میں نے آج یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن 50 دفعہ میں نے ایسی اپرچونٹی چھوڑی ہوں گی جہاں مجھے کروڑوں روپیہ مل رہا تھا کہ میں نے کہا یہ ٹائم میرے لیے امپورٹنٹ نہیں, میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ والا پیسہ واپس نہیں آتا, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو کام جو ہے وہ وہی کرنا چاہیے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کر دیا اس کو بھی لینا چاہیے, اور جو آپ کے دل کو لگتا ہے اس کو بھی کرنا چاہیے. جیسے میں آپ کو مثال بتا دوں, EBM جو انگلش بسکٹ والے ہیں, بہت بڑی کمپنی ہے. ان کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ہی از اے ویری گڈ کوک. تو وہ بسکٹ تو بیچتے ہیں, لیکن مہینے میں ایک دفعہ کوکنگ کرنے کے لیے نا وہ اپنے فارم ہاؤس پہ لے جاتے ہیں سارے لوگوں کو, اور سب کو کوکنگ جو وہ کرتے ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں. وہ ان کا وہ شوق ہے, وہ کریں گے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم. سر میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ جو ہمارے ملک میں جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں ادھر انصاف کی ریشو بہت کم ہے ہمارے میں بھی, کیونکہ اگر چھوٹے طبقے کا جو لوگ ہوں گے نا وہ برا کرتے ہیں تو وہ مارے جائیں گے, تو بڑے طبقے کے لوگ ہیں وہ بچ جاتے ہیں. ایسا کیوں انصاف کی ریشو کیوں کم ہے؟ تھوڑا سا آپ تیزی سے بولے. ایک آپ نے کہا کہ کیا کام ہے ہمارے ملک میں انصاف کی ریشو بہت کم ہے. انصاف, جی جی اب مجھے سمجھ آ گیا. اب مجھے یہ انصاف ہے اس کا جو پہلا جو ادارہ ہے جس نے انصاف قائم کرنا ہے وہ پولیس ہے, وہ عدلیہ نہیں ہے. وہ بہت اوپر کی بات ہے. برائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جو اس کی جڑ, آپ نے کسی بھی چیز کو اس کی جڑ سے پکڑنا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ دوسرے شخص کو 2 تھپڑ مار کے جا رہا ہے, اور وہیں پہ ایک نگران, ایک آپ جیسا محافظ کھڑا ہے. اگر وہ اس کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اگلی دفعہ وہ بے انصافی جو ہے اس معاشرے میں جنم نہیں لے گی. تو بیسک جو ہمارا چیلنج ہے, ہم جو عمومی ہمارا رویہ اس معاشرے کا وہ یہ ہے کہ شاید میرا کام نہیں ہے. جب آپ اپنے ساتھ رفیق پیدا کریں گے, آپ اپنے جیسے دوست پیدا کریں گے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے یا آپ کو کمیونیکیٹ کر سکیں گے اور بتا سکیں گے یہاں معاشرے میں برائی ہو رہی ہے, تو آپ نچلے تک لیول کے اوپر برائی کو روک دیں گے. جب وہ نچلے لیول کے اوپر برائی رک جائے گی
تو یہ جو بدی کا ایلیمنٹ ہے یہ آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ پوچھنا چاہ رہے تو پوچھیے. جی جی. لیکن سر کہتے ہیں برابر رکھنا چاہیے نا. برابر کیسے؟ کیا دیکھیں اگر ایک نیچے طبقے کے لوگ برا کر رہے ہیں, اگر اسے سزا مل رہی ہے تو بڑے اونچے طبقے کو ملنی چاہیے. دیکھیں اونچے طبقہ کیا ہوتا ہے, اونچا طبقہ کیسے بنتا ہے؟ ہم ان کو اونچا طبقہ خود بناتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنے علاقے کے اندر اگر قبضہ نہیں ہونے دوں گا تو کوئی پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ بلڈر بنے گا. اگر میں اپنے علاقے میں ہیروئن بیچنے نہیں دوں گا تو کوئی نیا سیٹ پیدا ہوگا. میں اپنے علاقے میں چینی کی چوری جو ذخیرہ اندوزی نہیں ہونے دوں گا تو کوئی بہت بڑا مافیا کریٹ ہو سکے گا. اصل میں برائی کو جب آپ بیسک لیول کے اوپر روکنا شروع کرتے ہیں, جس کی جو فورس آپ ہے بیسیکلی آپ بلڈنگ بلاکس ہے, بیسیکلی آپ کو پار کر کے کوئی شخص جو ہے وہ اندر داخل ہوگا. اگر آپ اپنے ہی لیول کے اوپر چیزوں کو روکنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جو مجھے آپ سے 100% آپ کے چہرے دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ضرور کریں گے. اگر یہ آپ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بڑے لوگ نہیں بنتے. بڑے لوگ کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں آج سے 20 سال 25 سال, آپ بہت چھوٹے سارے ہیں, 25 سال پہلے جو اس معاشرے کی سب سے بڑی گالی تھی نا وہ تھی بلیکیا. بلیکیا کون ہوتا تھا؟ راشن پہ چینی ملتی تھی, آٹا ملتا تھا, دالیں ملتی تھی, ڈپو سے ملتی, دکانوں سے بہت کم ملتی تھی, تو راشن کارڈ کے اوپر ملتی تھی. تو جو بندے وہ راشن کارڈ میں سے کم چینی دے کے اور باقی بچا لیتے تھے نا, ان کو ہم کہتے تھے کہ یہ ڈپو والے بلیکی ہیں, یہ بلیک میں چینی مہنگی بیچتے ہیں. پورا محلہ ان کا بائیکاٹ کرتا تھا, ان سے بات کوئی نہیں کرتا تھا, ان کو لوگ برائی کی نظر سے دیکھتے تھے. پھر کیا ہوا؟ آہستہ 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 ہم نے کیا کہا کہ یہ جو بندہ چونکہ یہ برائی کر رہا ہے اس کو برائی کرنے دیں. اگر وہیں اس برائی کو روک دیا جاتا تو آج وہ بلیک کرنے والا شوگر مل کا مالک نہ بنتا, آج وہ بلیک کرنے والا فلور مل کا مالک نہ بنتا, آج وہ چھوٹے 2 مرلے کے یا 3 مرلے کے مکان پہ قبضہ کرنے والا اربوں خربوں پردی جو ہے نا بلڈر نہ بنتا. اگر ہم برائی کو چھوٹے لیول کے اوپر کرب کرنا شروع کر دیں, اس کو روکنا شروع کر دیں, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ معاشرہ آٹومیٹکلی سیدھا ہو جائے گا. آج سے 25 سال پہلے جو ہے تمام جو بڑے لوگ تھے, جن کو آپ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں, بڑے افسر بھی تھے, بڑے امیر بھی تھے, وہ سارے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے. آج کوئی بچہ سرکاری اسکول میں کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ ان کے پاس وہ انکم آ گئی, وہ آمدنی آ گئی جو انہوں نے کمائی نہیں تھی, وہ اس کو بے درے خرچ کرتے ہیں. میں جو انکم کماتا ہوں تو میں تو اس کو بڑے دھیان سے حق و حلال کو خرچ کرتا ہوں. آج سے پہلے تمام بچے جو ہیں جتنے بھی لاہوری ہیں نا, یہ 90% ان سے آپ پوچھیں کہاں پیدا ہوئے, سارے سرکاری اسپتالوں میں پیدا ہوئے, کوئی کسی بڑے برانڈ ہاسپٹل میں پیدا نہیں ہوا. کیونکہ یہ برانڈ ہاسپٹل, یہ برانڈ اسکول, یہ برانڈ کالج, یہ برانڈ شاپ پتہ کس سے بنتی ہیں؟ ایکسٹرا انکم سے. وہ ایکسٹرا انکم کیا ہوتی ہے؟ وہ ایکسٹرا انکم وہ ہوتی ہے جو میں نے ارن نہیں کرنی تھی اور مجھے موقع ملا, مجھے کہیں سے لوپ ہول ملا معاشرے کے اندر, اور میں اس لوپ ہول میں گھس کے میں نے وہ خزانہ جو ہے نا اٹھا لیا. اگر ہم یہ لوپ ہول جو 360 سرولنس جب ہم کرتے ہیں تو ہم لوپ ہول کو بند کر دیتے ہیں, اور جیسے یہ لوپ ہول بند ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی تمام معاشرہ جو ایک لیول کے اوپر آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جو ایک پولیس والا ہے اس کی تنخواہ تقریباً 9,000 سے 10,000 ڈالر ہے. بڑی پریسٹیجیس جاب ہے, عام بندہ وہاں پہ 3-3,500 ڈالر سے زیادہ نہیں کماتا. آپ کی جو تنخواہیں ہیں یا کسی بھی سرکاری بندے کی تنخواہ آج سے 20 سال پہلے آئیڈیلائز سمجھی جاتی, اب وہ تنخواہ آئیڈیل نہیں سمجھی جاتی. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے لوپ ہول دے دیے, اور لوپ ہول سے لوگوں نے وہ پیسہ کمایا جو ان کا جائز نہیں تھا. وہ ناجائز پیسہ معاشرے میں اتنا بڑھ گیا کہ الٹیمیٹلی ہمیں لگا کہ جو ہماری جائز انکم ہے وہ کم ہو گئی. حالانکہ آپ کی جو جائز انکم ہے, جو میری جائز انکم ہے, وہ کم نہیں ہے, لیکن معاشرے نے برائی اتنی بڑھا دی کہ اس سے تعیشات کے اندر اضافہ ہو گیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں, آج سے 20 سال پہلے شاید اتنے اے سی نہیں ہوتے ہوں گے, تو کیا 20 سال پہلے لاہور میں گرمی نہیں ہوتی تھی؟ آج سے پہلے اتنی بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں, بچے پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں جاتے تھے, کالجوں میں نہیں جاتے تھے, یونیورسٹیوں میں نہیں جاتے تھے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں جاتے. تو کیا وہ انسان نہیں تھے؟ سب تھے. لیکن ہم نے معاشرے میں جب نگرانی کا عمل جو ہے اس کو اگنور کیا تو برائی نے جڑ پکڑ لی, اور اس سے جو ہے ان ارنڈ منی جو کہ ان کا بنتا نہیں تھا وہ آ گیا, اور اس سے ہم نے سمجھنا شروع کر دیا کہ بڑے آدمی نہیں ہیں,
وہ کوئی بھی ان میں سے بڑا آدمی نہیں ہے جو ناجائز پیسے لے کے اوپر جاتا ہے. تو ان کی پکڑ خدا بھی کرے گا, اور ان کی پکڑ آپ جیسے جو نوجوان ہیں جو اس عزم سے آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ان کی پکڑ کرنے میں ایک اہم ہراول دستے کا کردار ادا کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام محمد سردار ہے. جی میرا جو سوال ہے آپ سے وہ تھوڑا سا تعلق ہے, تھوڑا سا کڑوا ہے, کہ اس لیے میں مال کے ساتھ آپ سے بولنا چاہتا ہوں. سر آپ نے بتایا کہ جو کانسٹیبل ہیں اگر جو 6-7 لائی دوار بن جائیں تو معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں. آپ اس قوم کے محافظ ہیں. تو سر میں نے زیادہ تعداد کو یہ دیکھا کہ جو 70 گریڈ سے اوپر جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو پھر اس قوم کا محافظ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, زبردست کوشچن ہے جی آپ کا. دیکھیں جی, صرف 17 گریڈ والے نہیں, تمام امیر لوگ, تمام مالدار لوگ وہ یہ کام کرنا پسند نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے بتائیں؟ اس سوال کا جواب تو آپ نے دینا رانا صاحب. آپ اگر آئیڈیل ہوں گے, آپ ایک ایسا شخص ہوں گے جس کو میں سمجھوں کہ میرا بیٹا ایسا ہونا چاہیے, یہ وہ شخص ہے جو میرے معاشرے کی بنیاد ہے, تو میں کیا کروں گا, میں اس کو اس آئیڈیل کی طرف توجہ دلواؤں گا. آج کا آئیڈیل کون ہے؟ آج کا آئیڈیل وہ ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے, جو چور بازاری کر سکتا ہے, جو زیادہ پیسہ کما سکتا ہے. کیا معاشرے اس سے پیدا ہوتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ معاشرے جو ہیں اس سے جنم لیتے ہیں. اس سے معاشرے برائی کی طرف کا شکار, انحطاط کا شکار ہوتے ہیں. اگر آپ نے معاشرے میں گروتھ لے کے آنی ہے تو آپ کو بیسک اکائیاں جو ہے ٹھیک کرنی پڑیں گی. اور بیسک اکائی کون ٹھیک کرے گا؟ بیسک اکائی ٹھیک کریں گے آپ خود. اگر آپ کی جو ذات ہے وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائے تو الٹیمیٹلی لوگ آئیڈلائز کریں گے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس طرح کا بنے. میں نے کہا نا کہ اگر آپ معاشرے سے ناانصافی, بے ایمانی اور ان چیزوں کو ختم کریں گے تو یہ ایڈجسٹمنٹ ڈل جائے گی, خود ایڈجسٹمنٹ ڈلے گی. ابھی ہم ہر ایک چیز کو تنخواہ کے اندر تولتے کہ اس کی تنخواہ کیا ہے, اس کا معاشرہ کیا ملتا ہے, اس کا ریمونریشن کیا ملتا ہے. اگر ہم اس چیز کے اوپر اس کو دیکھنا شروع کر دیں کہ اس سے معاشرے میں مقام, عزت کیا ملتی ہے, تو آپ الٹیمیٹلی اس چیز کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج کے ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ ہیں یا وہ ٹک ٹاک کر رہے ہیں, یا وہ کمپیوٹر سائنس کی طرف جانا پسند کر رہے ہیں, یا جو کاروباری ہیں وہ چائے بزنس, آلو پراٹھے کی دکانیں کھولنی شروع کر دی. کیوں کہ معاشرے میں ان لوگوں نے پیسہ کمانا شروع کر دیا, ایک مقام حاصل کرنا شروع کر دیا. اگر آپ اپنی اس جاب کے اندر جو کہ اس کے SOPs ہیں, جو اس کی JDs ہیں, اس کو 100% پرفارم کرنا شروع کر دیں گے نا, تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ آپ معاشرے میں چینج لے آئیں گے. جب آپ معاشرے میں چینج لے کے آئیں گے تو ہر وہ شخص جو چینج لے کے آتا ہے نا, لوگ اس کو آئیڈلائز کرتے ہیں. تو آپ نے یہ خیال نہیں کرنا کہ یہ بڑے لوگ جو ہیں وہ اس لیول کے اوپر جو ہے وہ آنا پسند نہیں کرتے. ایسی بات نہیں ہے. ہم ہر اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو ان فیشن ہوتی ہے, جو آئیڈلائز ہوتی ہے. میں اپنے بچے کو ہمیشہ اس جگہ پسند کروں گا جہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئیڈیل پوزیشن میں. کانسٹیبلری جو ہے آپ کی ڈیفینیشن میں یہ فرسٹ لائن ہے آف دی ڈیفینس. ٹھیک ہے, آپ سب سے پہلے آتے ہیں جو ہماری پولیس ہے. جبکہ اگر اس کی ڈیفینیشن جو اگر ہم برٹش رائل اکیڈمی میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ ٹاپ موسٹ جاب ہے. کیوں سر؟ بائی ڈیفینیشن کانسٹیبل جو ہے نا ہیڈ آف پولیس ہوتا ہے. تو کسی زمانے میں جو ہیڈ آف پولیس تھے اب وہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس پہ آ گئے. تو وائی ناٹ کہ ہم اپنا کردار اتنا بڑا کر لیں کہ ہم دوبارہ اس کھوئی ہوئی معراج کو جو ہے وہ حاصل کر لیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ضمیر رحمان ہے سر. آپ کی موٹیویٹ جو آپ نے سب کچھ بتایا بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا. میں نے دیکھ رہا تھا کہ آپ نے فزیکل بھی کر کے بتایا کہ ایسے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. تو میرا آپ سے یہی ہے ایک سوال کہ آپ نے سب کچھ بتایا, لیکن ایک میرے جو ذہن اس وقت سے چل رہا ہے تو یہ ہے کہ یہ جو معاشرے میں آج کل یہ جو فحاشی چل رہی ہے, یہ پنجاب پولیس جو ہے آج کل کے جو نوجوان ہم جیسے ہیں کہ یہ پنجاب پولیس یہ اس کے اندر کیا اپنا کردار ادا کر سکتی, کیسے اس فحاشی کو ختم کر سکتی ہے؟ بہت اچھا کوشچن ہے جی. دیکھیں فحاشی کیا ہوتی ہے
کہ ایک لمٹ سے ایک حد سے باہر نکل جانے کو فحاشی کہتے ہیں. مطلب جو معاشرے کی نارمز اور ویلیوز ہیں, جو آپ نے ڈسپلن بنایا ہے معاشرے کا, اس سے باہر نکل جانے کو جو ہے نا وہ فحاشی کہتے ہیں, عریانی کہتے ہیں. مطلب کہ آپ کی جو معاشرے کی جو ڈیفائنڈ لائنز ہیں ان سے آگے نکل جانا. اچھا, میں اس ڈیفائن لائن سے آگے نکلنے کی کوشش کیوں کرتا ہوں, یہ بھی ایک کوشچن ہے. میں اس ڈیفائن لائن سے آگے جانے کی کوشش اس لیے کرتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر خود نمائی کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ پڑا ہوتا ہے. شیطان اس کو ورگلاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایلیویٹ کر کے ایسا کرو کہ تمام لوگوں کی توجہ جو ہے وہ تمہاری طرف مبذول ہو جائے. اب وہ توجہ مبذول کیوں نہیں ہو رہی ہوتی؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جو میرے ساتھ کے میرے جیسے لوگ ہیں, آلدو کہ شاید وہ مجھ سے کمتر بھی ہیں, شاید وہ میرے جیسے بھی ہیں, شاید تھوڑے بہت مجھ سے آگے بھی ہیں, لیکن وہ مجھ سے بہت ہی آگے ہیں. تو میں بھی کچھ ایسا کر لوں کہ میں اس سے بھی آگے نکل جاؤں. وہ آگے کی جو بڑھنے کی جو دوڑ ہے وہ فحاشی کی طرف لے کے آتی ہے. اچھا, اس کو پنجاب پولیس کے پیرائے میں اگر دیکھیں تو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کنٹرول اس طریقے سے ایز اے پنجاب پولیس اس کو کر سکتے ہیں کہ اگر ہم جو ہمارے حدود و قیود ہیں ہماری سوسائٹی کے, اگر اس کی نگرانی, جیسے بار بار میں حفیظ کی بات اس لیے کرتا ہوں, اگر ہم اس کی نگرانی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں برائی کرنے سے پہلے یا اپنی حد کو پار کرنے سے پہلے وہ اس کا جو انجام ہے وہ اپنے ذہن میں لے آئیں گے. اگر ہم نے کسی ایک بندے کو جو پہلی دفعہ اس حد کو پار کرتا ہے اس کو اپنی لا کی جورسڈکشن میں لے آئے اور اس کو پہلی دفعہ ہی اس برائی کو اس محلے کی سطح پہ, اس گلی کی سطح پہ روکنے میں کامیاب ہو گئے, تو کوئی دوسرا شخص جو ہے شاید اس برائی کی طرف اپنی توجہ مبذول کرانے سے گریزاں ہو جائے گا. یہ چوری ہوتی ہے, یہ ڈاکہ ہوتا ہے, اس کی پہلی جو ابتدا ہوتی ہے نا وہ ایک شریف آدمی کی ہوتی ہے جو جاتے جاتے ایسی جگہ سائیکل کو چیک کرتا ہے کہ یہ اس کو لاک بھی لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا. تو اگر آپ کی طرف سے پورا یہ انسٹرکشن گئی اور آپ اس کو چیک کر رہے ہیں کہ تمام لوگ اپنی سائیکل کو لاک لگا کے رکھتے ہیں تو پہلی چوری رک جائے گی. اسی طریقے سے جب آپ فائن لائن کہ اس سے آگے معاشرہ جو ہے وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ اپنی ذات کو جو ہے وہ ایکسپوز کریں انٹو میڈیا اور انٹو ایون ان پبلک پلیسز, تو آپ فحاشی کی پہلی سطح کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میں اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں. میں نیو یارک میں تھا تو ان کا مین ڈاؤن ٹاؤن جو ہے اس پہ میں ٹریول کر رہا تھا اپنے بھائی کے ساتھ, تو مجھے واش روم جانا تھا. تو جب واش روم قریب آئے تو ایسے میں موٹا ہوں تو میں پینٹ تھوڑی نیچے ہو جاتی, تو میں نے پینٹ اونچی کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنے بیلٹ کو ہاتھ لگایا تو میرے بھائی نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا. کہتے کیا کر رہے ہو؟ میں کہا کیا ہوا؟ کہتے تم بیلٹ تو نہیں کھولنے لگے واش روم جانے سے پہلے؟ میں کہا نہیں, میں تو اوپر کروں. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ $500 جرمانہ ہے کہ اگر آپ پبلک پلیس پہ بیلٹ کھول لیں. تو یہ جو ایک خوف کا ایلیمنٹ ہے یا اس سرویلنس کا ایلیمنٹ وہ کس نے دیا؟ وہ آپ نے دیا. آپ جب اس کی امپلیمنٹیشن کر لیں گے تو نیو یارک جیسے علاقے میں بھی جہاں پہ یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے وہاں پہ نہیں ہو سکتی. اگر ایک شخص اپنی بیلٹ کھولنے پہ $500 جس کو جرمانہ ہو سکتا ہے, تو کیا اس معاشرے میں جہاں پہ بہت سارے حدود و قیود ہیں وہاں پہ فحاشی اور عریانی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو آپ پہلے لیول پہ اگر ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے آپ لوگ, تو میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی فحاشی اور عریانی کا تصور بھی جو ہے وہ نہیں آ سکتا.